السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت 46 سے ابتدا کریں گے۔ قرآن کریم کھولیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سے الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی ہوئے۔ کچھ لوگ جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون، تعریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ حرف یحرف، تعریف کرنا، اور وہ بگاڑ دیتے ہیں کس کو؟ کلمات کو، عن مواضع ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے پیچھے جن کا کلام چل رہا ہے۔ ان سے مواضع ہی، مقامات سے، یعنی موقع محل سے، جو ان کلمات کا موقع محل تھا وہاں سے وہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا۔ وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی نہیں مانا۔ نا کی ضمیر جمع متکلم کے لیے۔ یہودی کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ان کلمات کو جو اصل جگہ تھی وہاں سے پھیر دیا، یعنی پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور اسمع، سنو تم، غیر نہ مسمعن، سنائے جاؤ۔ غیر مسمعن یعنی نہ سنایا جائے، اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یعنی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، چونکہ یہ عضو معنی ہے تو اس کا دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو کوئی بات سنائی جائے۔ اور ایک معنی اس کا بہرے ہو جاؤ کا بھی آتا ہے۔ یہودی کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور سنیے نہ سنوائے جاؤ۔ اور رَاعِنَا، اور کہتے ہیں راعنا، اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ جیسے غیر مسمع ایک دعا کے معنی میں اور دوسرا بد دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لین، توڑ موڑ کر، یعنی پھیرنا، مروڑنا، موڑنا، گھمانا۔ لوا یلوی کا مصدر ہے نا یہ۔ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں۔ وَطَعْنَ، اور طعن کر کے، طعنہ کرنا جیسے برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ وَطَعْنَ، اور طعن کر کے، فِي الدِّينِ، دین میں، یعنی طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں۔ اور کہتے ہیں راعنا، بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں۔ پھر رب کریم فرما رہے اور لو، اگرچہ یا اگر، انہم، یہ کہ وہ، قالو، کہتے، کیا کہتے؟ سمعنا، ہم نے سنا یا سنا ہم نے۔ وَأَطَعْنَا، اور مان لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے۔ وَاسْمَعْ، اور سنیے۔ وَانظُرْنَا، اور انظرنا کہتے، ہماری طرف نظر کیجیے، ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے۔ اگر یہ کہتے لکانا، ضرور ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے۔ ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے پیچھے ان لوگوں کی طرف جو کلمات بدل دیتے ہیں اور غیر مسمع اور رائنا کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، مان لیا، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ وَأَقْوَمَ، اور زیادہ درست ہوتا ان کے لیے۔ وَلَٰكِنْ، اور لیکن، لَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پر لعنت کی رب کریم نے۔ کیوں کی؟ بے سبب نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے بِكُفْرِهِمْ،
ان کے کفر کے سبب، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، پس لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ہاں الا مگر قلیلا، تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا۔ اور سنیے آپ سنائے نہ جائیں، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر اور دین میں طعنہ کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنیں اور حضور ہم پر نظر فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستی میں زیادہ اچھا ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو یقین رکھتے مگر تھوڑا، یعنی وہ ایمان لائیں گے مگر تھوڑے سے لوگ ایمان لائیں گے۔ بے باکی، گستاخی، تصنع اور کلام الہی میں اپنی مرضی کے مطابق کانٹ چھانٹ اور احکام خداوندی کی من مانی تعویلیں، یہ یہود کی خصوصیات بن کر رہ گئی تھیں، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف، جسے آپ جانتے ہیں کہ تورات کے صفات مزین تھے آراستہ سے، تورات میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے نا، تو یہ لوگ جان بوجھ کر ان کا انکار کرتے یا پھر ایسی من گھڑت معنی بیان کرتے کہ اگلا بندہ ہی کنفیوز ہو جاتا تھا، اور گفتگو کے وقت بارگاہ رسالت میں بڑی ہی یعنی زبان درازی کہہ سکتے ہیں، دریدہ دہانی سے کام لیتے، اور ان کی جو بڑی خصلت گندی تھی کہ ذو معنی، یعنی ایسا ورڈ جس کے دو معنی نکلتے ہوں وہ استعمال کرتے تھے، یعنی جس میں مدح بھی ہوتی، تعریف بھی ہوتی اور ذم بھی ہوتا، یعنی مذمت بھی ہوتی تھی، دونوں پہلو ایسے وہ استعمال کرتے تھے، اور اپنی زبانوں کو بل دے دے کر ایسے الفاظ کہتے جس سے مذمت کا یا ذم کا پہلو زیادہ پرومیننٹ ہوتا تھا، اور اگر انہیں ٹوکا جاتا کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ تو غلط کر رہے ہو، تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو مان لیتے، وہ اس کی عجیب و غریب تعویلیں دینے لگ جاتے، نہیں ہمارا مدعا تو یہ تھا، تو ہمارا مدعا تو یہ تھا، تو ہمارا مقصد تو یہ تھا۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو بھی بڑا محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے سبق بہت زیادہ ہے، اور بارگاہ رسالت میں باقی کرنے والوں کی سزا پھر اللہ نے کیا دی کہ وہ در رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ لعنہم اللہ، یہ لفظ ہے کہ در رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں، ہدایت کی توفیق ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، حق شناسی کی قوت ان سے چھین لی جاتی ہے۔ یہی سزا ملی نا یہودیوں کو یہی سزا دی گئی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قیامت تک ایسے بے باکوں کی یہی سزا دی جائے گی۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے، ان کی خصلت اور جو عادات تھی ان کے بارے میں، بہت ساری تھی نا ان کی عادات، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جہاں واضح طور پہ بتایا کہ تورات میں رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو کچھ فرمایا، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے تھے۔ بڑی انہوں نے کوششیں کی، ہم نے بارہ پیچھے بھی پڑھا کہ یا وہ بدل دیتے تھے یا اس انداز میں بتاتے تھے کہ اگلے پہ معنی کلیئر نہیں ہوتا، اگلا بندہ ڈاواں ڈول ہی ہو جاتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بغض اتنا زیادہ تھا کہ محبوب کا جہاں بھی تذکرہ ہوتا تھا اس کو یعنی دوسرے کلمات وغیرہ سے بدل دیتے تھے۔ اور دوسری اس میں بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے تو یہ زبان سے کیا کہتے، ہم نے تو مان لیا، لیکن یہ بد نصیب طبقہ دل سے کہتا کہ ہم نے تو کوئی قبول نہیں کیا۔
تیسری بات یہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے تھے نا. ایک صورت یہ بھی تھی کہ آپ کے سامنے ایسے جملے بولتے جن کے دو معنی ہوتے، ایک اچھا اور دوسرا برا. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا نا کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے لیکن دل میں وہی خباثت مراد لیتے تھے. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، کیا کہتے کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے، یعنی ایک دعا اور دوسرے ساتھ بد دعا بھی دی نہ سنایا جائے. تو ظاہری معنی تو یہ نکلتا ہے نا کہ کوئی ناگوار بات آپ کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا جو مراد لیتے یہ ہوتا کہ آپ کو سننا نصیب ہی نہ ہو. اور دوسری وہ کیا کہتے تھے، رائنا کا کلمہ، جس کا ظاہر معنی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں. اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے جو شان مبارک کے لائق نہیں تھا، اس کا دوسرا معنی مراد لیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے ٹوٹلی خلاف تھا، جس کے بارے میں رب کریم نے منع فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں صحابہ کرام کو منع کیا گیا کیونکہ صحابہ کرام تو اپنے بھولا پن میں کہتے تھے نا رائنا، اور وہ جو دوسرے طبقہ تھا یہودی، وہ عبرانی زبان میں چونکہ اس کا معنی غلط ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ایسا ورڈ بھی جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک اچھا اور دوسرا برا معنی نکلتا ہو، وہ بھی رسول اللہ کی شان میں آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ہمیں قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، صحابہ کرام سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے زیادہ مطیع کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر میرے صحابہ بھی ایسا لفظ بولیں گے تو پھر ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دل میں تو ایسا تھا تو زبان سے ایسا، تو اس پہ ذرا احتیاط کی حاجت ہے. اور یہ جو دو معنی والے الفاظ استعمال کرتے تھے، کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے. اہل ایمان تو بڑے محتاط ہوتے ہیں، ان کا الفاظ، ان کے انداز مومنین جیسے ہوتے ہیں. آپ بھی علم بھی حاصل کیجئے اور کوشش کیا کیجئے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے جس کے معنی بہت اچھے ہوں. اور پھر یہودی جو تھے بد نصیب طبقہ، خود تو گمراہ تھا ہی تھا لیکن اپنے دوستوں کو بھی کہتے کہ ہم تو رسول اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر نبی ہوتے تو آپ جان نہ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو بھی یہاں واضح فرما دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تان کرنا در حقیقت دین اسلام پر تان کرنا ہے. اور کس کا طریقہ ہے؟ یہ یہود کا طریقہ ہے. پھر رب کریم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے، ہماری طرف نگاہ کرم کیجیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ انہی لوگوں کے لیے بہتر ہوتا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں، یعنی ہر اعتبار سے ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا. لیکن ان بد نصیبوں نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور اپنی آخرت بھی خراب کر لی. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر کسی طریقے سے تان کرنا یہ اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہوا کرتا. صحابہ کرام جب رسول اللہ کی بات کرتے تھے تو ان کا انداز بڑا پیارا ہوتا تھا. بہت ساری احادیث آپ سن بھی چکے ہیں، آپ سیاستہ کی بکس اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہمارا بھی ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام جیسا ہونا چاہیے. آیت 47، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو اوتو دیے گئے کیا چیز، کتاب، یا اے اہل کتاب، یا کہہ سکتے ہو آپ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقہ تصدیق کرنے والا،
لما اس کی جو ما ساتھ کم تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ یعنی مراد تمہارے پاس ہے، معکم تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے قبل یعنی قرآن کریم سے پہلے تورات انجیل وغیرہ، ان کے نطمسا تاماسا یتمسو ان کی وجہ سے سین کے اوپر زبر آیا، مانا ہوتا ہے مٹانا، ہلاک کرنا۔ نطمسا ہم مٹا دیں، ہم مسخ کر دیں، ہم بگاڑ دیں کیا چیز، وجوہا چہرے، فنردہا پھر ان کو پھیر دیں، پھر ان کو لوٹا دیں، پھیر دیں، ردا یردو ردن مستر سے، علا پر، ادبارہا ان کی پیٹھ، او یا نلعنہم ہم ان پر لعنت کریں، اپنی رحمت سے دور کریں، کما جس طرح لعنا ہم نے لعنت کی، جیسے ہم نے لعنت کی کن پر، اصحاب ساتھی کو بھی کہتے ہیں، اصحاب والے، سبت ہفتے والے دن جن کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے پھر پکڑی اور ان کی سزا کیا ہوئی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ وکان اور ہے، امر اللہ اللہ تعالی کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، ایمان لو اس کتاب پر جو ہم نے نازل فرمائی، تاکہ تصدیق کریں اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور ایمان لو اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہرے، پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف، یا لعنت کریں ان پر جس طرح ہم نے سبت والوں پر یعنی ہفتے کے قانون توڑنے والوں پر لعنت کی۔ اس آیت میں بھی یہودیوں سے ہی خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور جو تمہارے پاس موجود ہے نا توریت، اس کی تصدیق کرنے والا ہے کہ وہ بھی سچی کتاب ہے، تو اس پر یعنی قرآن کریم پر اب ایمان لے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہفتے کے قانون کو توڑنے والوں کو سزا ملی تھی، ایسے ہی تم کو ملے۔ اللہ ہے نا، چہرے بگاڑ دے، نقوش مٹا دے، شکلیں بگاڑ دے، چہرے پہ بال آ جائیں، کچھ بھی کر سکتا ہے نا مالک، لیکن پہلے سمجھا دیا کہ اگر تم باز آ گئے تو تمہارا بھلا، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسے سلوک کیا جائے گا جو کہ ہفتے کے قانون کو توڑنے والوں کے ساتھ کیا گیا۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، تو انہوں نے ملک شام سے جیسے واپس آئے نا، راستے میں یہ آیت مبارکہ سنی، بھاگ جاگے، نصیب جاگے، آنکھیں کھل گئی۔ جیسے ہی گھر پہنچے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیے کہ محبوبہ، میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ بگڑ جائے، میرے چہرے کی نقوش مٹا دیے جائیں، میں اس لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اس سے پہلے یعنی یہ خوف ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے، میں پہلے ایمان لانا چاہتا ہوں، کیونکہ تورات میں ہم نے پڑھ رکھا ہے، کہ وہ جانتے تھے نا، تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں، سچے نبی ہیں، تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک نہیں، کئی ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس آیت مبارکہ